پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله المولانا العظيم. حاضرین مکرم، اہل محلہ، منتظمین، جاوید بھائی، زاہد بھائی، جتنے لوگ ہیں، سب سے پہلے آپ سبوں کو 11ویں شریف کی اس مقدس محفل کو منعقد کرنے کے لیے مبارکبادی ہو. آپ سلطان الاولیاء حضرت شیخ محی القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے اس مقدس عرس مبارک کے سیلیبریشن میں آپ جو شامل ہوئے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو، آپ کی نسل کو، اس محلے والوں کو، سب کو ان کی نعمت، ان کے وسیلے سے بہریاب کرے انشاءاللہ. میں اپنی گفتگو کو مختصر رکھوں گا اور غوث الثقلین، غوث اعظم کی زندگی سے جو تربیتی اینگل نکلتا ہے اس پہ فوکس کریں گے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ آپ نے زندگی بھر کرامات تو بہت ساری محفل میں سنی ہوگی، اس کو ریپیٹ کر کے. تو سب سے پہلے جیسے حسنین صاحب نے فرمایا کہ خانقاہوں کا جو نظام پہلے سے جو ہوا ہے، اگر آپ مسجد نبوی دیکھ لیں علیہ السلام، مسجد نبوی میں ٹھیک خاموش ہو جا بیٹا، ٹھیک ہے، صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی. آقا علیہ السلام صرف ریلیجس لیڈر نہیں تھے. اگر ریلیجس لیڈر ہوتے، صرف ریلیجس لیڈر ہوتے تو پھر مکہ کے کافروں کو ان سے کچھ پرابلم ہی نہیں تھا حضور اسلام کی ذات مقدس کا. He was a revolutionary leader. Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a revolutionary leader. He was a religious leader. He was a military leader. He was an interfaith leader. وہ چیریٹی کے بہت بڑے علم بردار تھے، لوگوں کو جڑانے کے بہت بڑے علم بردار تھے، ریولوشن لانے کے بہت بڑے علم بردار تھے، تاریکی کو نکال کر نور لانے والی شخصیت تھے، گمراہی کو پیچھے پھینک کر، روند کر اللہ کے دین کو نافذ کرنے والے تھے، ظلم کو ختم کر کے انسانیت اور مظلوم کی مدد کرنے والے بھیجے گئے تھے. تو مسجد نبوی میں صرف نماز نہیں ہوتی تھی، ذکر نہیں ہوتا تھا. حدیث پاک ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام حجرہ مبارک سے تشریف لائے صحن مسجد نبوی میں. 2 گروپس صحابہ کے بیٹھے تھے، بزی تھے. ان میں سے ایک گروپ اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اللہ کے ذکر میں مشغول تھا، اور دوسرا گروپ جو تھا وہ دین کا علم فراہم کر رہا تھا. آقا علیہ السلام نے جو ذکر کی محفل تھی اس کے طرف دیکھا، شفقت فرمائی، مسکرایا، اور علم والی محفل میں جا کر تشریف فرما ہوئے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا
کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، مجھے علم دینے والا بنا کر بھیجا گیا. کیونکہ جو اگر آپ دیکھ لیں حاضرین محترم کہ ذکر کر لیں ثواب ملے گا، گناہ زائد ہوگا، نور حاصل ہوگا انڈیویجول لیول پہ، گروپس لیول پہ. مگر اگر علم فراہم کریں تو یہ جو بچے ہیں، یہ جو جوان ہیں، یہ جو بوڑھے ہیں، انہیں اگر دین کی معرفت ہو، اللہ رب العزت کی ذات کی معرفت ہو، حق اور باطل کی معرفت ہو، گناہ اور ثواب کی معرفت ہو، عالم اور مظلوم کی معرفت ہو، تو آپ سمجھ لیں کہ دین کا جو نظام ہے اسی پہ یہ نافذ ہو جاتا ہے. فاؤنڈیشن یہی ہے. جہاں معاشرے سے حق اور باطل کا فہم سمجھ میں وہ گم ہو جاتا ہے، وہاں سمجھ لیجیے کہ معاشرے میں اندھیرا چھا جاتا ہے، تاریکی چھا جاتی ہے، اللہ کی رحمت اٹھا لی جاتی ہے، نعمت اٹھا لی جاتی ہے، سوکھا سوکھا دین بچ جاتا ہے، توحید والا دین بچ جاتا ہے، لا الہ الا اللہ والا دین بچ جاتا ہے، اور محمد رسول اللہ کو سائڈ میں کر دیا جاتا ہے، حضور کا نام لے لیا جاتا ہے، حضور سے دور کر دیا جاتا ہے. جیسا ریممبر کہ ابلیس کو کبھی اللہ کی توحید سے پرابلم نہیں تھا. He never said کہ I have a problem with you اللہ سبحانہ وتعالی. He never said that. He said کہ میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کروں گا تعظیم. رسالت سے پرابلم تھا. ہر دور میں جہاں آپ دیکھیں کہ رسالت سے پرابلم ہے وہ ابلیسیت ہے، وہ گمراہی ہے. اب آ جائیے غوث الثقلین غوث اعظم کی ذات مقدسہ کو. جیسا اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو امام الانبیاء بنا کر بھیجا، کہاں سے ثابت ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت کی ہولناکیاں ہوں گی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. قرآن مجید کی آیت ہے کہ ایسا نفسا نفسی ہوگا کہ باپ کہے گا اللہ سے کہ مولا باری تعالیٰ آج تو مجھے بچا لے، میری اولاد کو تو آج جہنم میں ڈال دے. جو اس بچے سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں، جس کے لیے صبح سے شام تک پھرتے پھرتے رہتے ہیں، مائیں جھگڑا کرتی ہیں پڑوس میں، اور باپ صبح سے شام تک مشقت کرتے رہتے ہیں حلال رزق کے لیے کہ بچے کو پالیں. قیامت کے دن ہولناکیاں اتنی ہوں گی، قرآن مجید کی آیت ہے کہ باپ نفسا نفسی ہاتھ اٹھا لے، اور صرف والد کا یہ حال نہیں رہے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب سال گزر جائیں گے اپنے اپنے اعمال کے حساب سے، کسی کو 100 سال، 200 سال، 400 سال، 500 سال، اور یہ یہاں والی دنیا والا سال نہیں، قیامت والی دنیا والا سال. اور لوگ پریشان ہوں گے، سورج نیچے ہوگا، ہولناکیاں ہوں گی، تو ساری امت جھٹے گی کہ چلو یہ جو قیامت کا نظام ہے یہ تو سٹارٹ ہو، میزان تو لگے تاکہ معاملہ آگے بڑھے. ساری امتیں، ریممبر ناٹ اونلی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، نو. صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی، ساری امتیں مل کر حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گی. چلے چلتے ہیں، وہ ساروں کے ہمارے والد ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کر اللہ سے ریکویسٹ کرے کہ باری تعالیٰ نظام قیامت ججمنٹ ڈے تو سٹارٹ ہو. تو آدم علیہ السلام کیا کریں گے؟ کہیں گے آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آج اللہ رب العزت بڑے جلال میں ہے، اور مجھ سے ایک لرزش ہوئی تھی جنت میں، اگر اللہ نے مجھے اس کے عوض میں پکڑ لیا تو میری تو حال نہیں ہے. آج میں اپنے نفسا نفسی کے حال میں ہوں. تم جاؤ، سارے جاؤ، نوح کے پاس چلے جاؤ. نوح علیہ السلام will repeat the same thing. He will say کہ میرا آج نفس بچ جائے تو بڑی بات ہے. تم سارے جاؤ، ابراہیم کے پاس چلے جاؤ. ابراہیم علیہ السلام will surrender. نہیں، اللہ بڑے جلال میں ہے، تم سارے جاؤ. موسیٰ کے پاس چلے جاؤ، موسیٰ علیہ السلام will surrender. عیسیٰ علیہ السلام will surrender. سب ساری امت مل کر آقا علیہ السلام کی دہلیز پہ آئیں گے. حضور فرمائیں گے کہ کہاں پھر رہے ہو، کہاں پھر رہے ہو؟
آج میرا دن ہے، آج میرے لیے مقام محمود ہے، آؤ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میں جاؤں گا۔ آقا علیہ السلام تشریف لے جائیں گے، اور پھر جہاں اللہ اپنی ذات سے کے شان کے مطابق جلوہ افروز ہوگا، نوک کریں گے حضور، فرشتہ سوال کرے گا کون ہے؟ حضور فرمائیں گے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولے کہ ہاں ہمیں آپ کا ہی انتظار تھا، اور ہمیں صرف یہ انسٹرکشن ہے کہ یہ دروازہ صرف آپ کے لیے کھولی جائے۔ دروازہ کھولی جائے گی، آقا علیہ السلام تشریف لائیں گے، اللہ رب العزت وہاں پہ اپنے تخت پہ تشریف فرما ہوگا، آقا علیہ السلام سجدہ کریں گے، اور پھر اللہ رب العزت پوچھیں گے اے محمد سر اٹھائیے اور مانگیے، آج آپ کو منوایا جائے گا، شفاعت کریے، آج سے آپ کی شفاعت پوری کی جائے گی، آپ جو مانگیں گے آج ہم آپ کو راضی ہوں گے۔ ساری مخلوق اللہ کی طرف توجہ ہوگی، اور اللہ آقا علیہ السلام کی طرف توجہ ہوگا۔ اس سے میں صرف ایک اینگل لینا چاہ رہا ہوں اس حدیث سے، وہ یہ کہ آقا علیہ السلام امام الانبیاء ہیں، سارے انبیاء کے امام۔ تو یہ ظلم ہوگا کہ سارے انبیاء کے فہرست میں آقا علیہ السلام کو بھی نارمل پیش کر دینا۔ حضور علیہ السلام is not normal، حضور علیہ السلام is not like me and you۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے جیسے ہیں تو بھیا کتنی وحی آپ کے اوپر نازل ہوئی ہے صبح، کتنے کی شفاعت آپ کریں گے، کتنے کے لیے مقام محمود رہے گا، کتنے کے لیے کوثر رہے گا، کتنے کو اللہ رب العزت نے معراج پہ بلایا، کتنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیج دیا، کتنے کی قسمیں کھائیں۔ تو یہ ظلم ہوا، اور یہ جیسے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آج لے پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وہ وقت چلا جائے گا، پھر آج مانگ لے، آ جائے پھر نیکسٹ ٹاپک پہ۔ تو جیسے آقا علیہ السلام امام الانبیاء ہیں، حضور غوث الثقلین، غوث اعظم کی ذات مقدسہ، وہ اولیاء کے امام ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک کرامات ان کی پیش کرتا ہوں۔ حضور غوث الثقلین اپنے مدرسہ نظامیہ میں جلوہ افروز بغداد میں، جو ان کو اپنے مرشد سے ملی تھی، درس فرما رہے ہیں، 70,000 سے 1,00,000 لوگ موجود ہیں۔ آپ کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے انسٹرکشن ہوتا ہے کہ اے عبد القادر آپ یہ سینٹنس فرمائیں۔ عبد القادر، شیخ عبد القادر جیلانی اپنی لب سے فرماتے ہیں کہ میرا پیر سارے ولیوں کے کندھے پر ہے، میرا پیر سارے ولیوں کے کندھے پر ہے۔ یہ جو سینٹنس تھا، اور ریممبر کہ یہ کوئی قصے کہانی نہیں ہے، جیسے حدیث کی سند ہوتی ہے، طرق سے جو حدیث آتی ہے، یہ واقعہ کو کم سے کم 50 علماء نے بیان کیا ہے، اور عقیدہ غیر عقیدہ کے علماء نے بیان کیا ہے۔ تو جیسے غوث الثقلین، غوث اعظم ہمارے شیخ نے یہ بیان کیا، ویسے ہی جو ولی عالم ارواح میں تھے، جو فوت ہو گئے تھے، وصال ہو گئے تھے، جو زندہ تھے عالم ارواح، عالم برزخ میں تھے، اور جو زندہ تھے، موجود تھے اس وقت زمین پر، اور جو عالم ارواح تھے، جو ابھی روح کے اسٹیج میں تھے، ساروں کو اللہ رب العزت نے اپنے اذن سے یہ میسج پہنچا دیا، اور ساروں نے سر و تسلیم کر لیا، سر جھکا لیا۔ جو اس وقت مجلس میں موجود تھے وہ اولیاء اور وہ علماء فرما رہے ہیں کہ کتنے آ کے اپنا غوث الثقلین کا پیر لے کر اپنے کندھے پر رکھ دیے۔ اس وقت خراسان میں غریب نواز سرکار خراسان ایران میں تھے، چلے میں تھے۔ اللہ رب العزت نے جب یہ میسج پہنچایا تو غریب نواز سرکار نے کہا کہ سارے ولیوں کے کندھے پہ ہے، مگر غریب نواز کے سر پہ غوث الثقلین کا پیر۔ اے مبارک، غوث اعظم کی ولایت اور ولیوں کی امامت ایسے ہی قائم ہے جیسے آقا علیہ السلام کی امامت انبیاء پہ قائم ہے۔ اب ان کی پرسنل زندگی پہ آ جاتے ہیں، جس کی طرف میں فوکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ غوث الثقلین نے
کم و بیش 25 شیوخ سے علم حاصل کی اور 23 سال مجاہدہ میں بغداد کے جنگلوں میں پھرتے رہے، مجاہدہ میں، نفس کے مجاہدے میں۔ جب مرشد کے خانقاہ میں واپس آئے تو 40 سال تک انہوں نے درس دیا خانقاہ سے۔ وہ دن میں 13 سبجیکٹس میں لیکچرز دیتے تھے۔ صبح فجر کے بعد سے تفسیر قرآن میں دیتے تھے، علم الحدیث میں دیتے تھے، فقہ میں دیتے تھے، اور فقہ میں 2 فقہی مذہب میں دیتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے مذہب میں دیتے تھے اور امام شافعی کے مذہب میں دیتے تھے۔ نحو پڑھاتے تھے، ادب سکھاتے تھے، تصوف سکھاتے تھے۔ دن میں 13 لیکچرز دیتے تھے۔ ہر لیکچرز میں کم و بیش 75,000 to 1 lakh پیپل آتے تھے، اور جو نوٹس لینے والے ہوتے تھے وہ 300 سے 400 لوگ ہوتے تھے، اور آپ کے درس میں اتنا پرمغز ہوتا تھا اور ایک سحر کے موافق ہو جاتا تھا لوگوں کے اوپر۔ 60 سے 60 لوگ مجلس میں غش کھا کے گر جاتے تھے اور پھر اسٹریچر پہ اٹھا کے انہیں لے جایا جاتا تھا۔ آپ کی ولایت اور اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا علم میں اتنا پاور، اتنا روب اور اتنا دبدبہ دیا تھا۔ اور صرف علم والے نہیں تھے، صرف اللہ اللہ اور علم والے نہیں تھے، غلط کے خلاف کھڑے ہونے والے تھے۔ آپ کھڑے ہو کے کہتے تھے، اس وقت کا گورنر اگر کوئی غلط کر دے، آپ منبر پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ اے کھجور کے تنے، گورنر ہے یہاں کے چیف منسٹر آپ سمجھ رہے ہیں، آپ منبر میں فرما رہے ہیں اے کھجور کے تنے سیدھے ہو جا ورنہ تیرا سر اڑا دوں گا۔ اللہ کا ولی کوئی بندے سے نہیں ڈرتا ہے، کسی دنیا دار سے نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ اللہ کی بارگاہ سے لیتا ہے۔ اللہ اسے کھلاتا ہے، نہ تو کوئی بندہ کھلا دے، نہ تو کوئی نذرانہ دے دے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ پھر وہ گورنر اپنی اصلاح کر لیتا تھا۔ ایک واقعہ ہے کہ عباسد خلیفات میں ایک گورنر نے آپ کی بارگاہ میں 70 بیگز دینار کے بھیجے، 70 بیگز، اور خادم نے بہت اصرار کیا کہ حضور لے لیں۔ آپ نے فرمایا مجھے حاجت نہیں ہے۔ پھر کہا حضور لے لیں، نہیں حاجت ہے، اصرار کرتا رہا۔ آپ تشریف آپ نے اٹھائی اور 70 بیگز میں سے جو اچھے بیگز تھے 2 بیگز کو اٹھا لیا، اس کو مروڑا اور اس میں سے خون جاری ہو گیا، اور آپ نے فرمایا لوگوں کا مال مار کے میرے پاس لا کے پیش کرتے ہو، اگر تم آقا علیہ السلام کی نسل سے نہیں ہوتے تو میں یہ سارا خون تمہارے تک پہنچا دیتا۔ سچ بولنے والے حق کے لیے کھڑے ہونے والے تھے، نہ کہ کمپرومائز کرنے والے، نہ کہ ایسی بات کہنے والے کہ پولیٹیشن خوش ہو جائیں، محلے والے خوش ہو جائیں، وڈیرے خوش ہو جائیں، بڑے بڑے بزنس مین خوش ہو جائیں۔ نہیں، اللہ کے جو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے، جو آقا علیہ السلام کی نوکری میں رہتا ہے، اسے کوئی حاجت نہیں مخلوق سے، جو خود محتاج ہے، خود محتاج ہے مخلوق۔ ایک لوگ ہم سب محتاج ہیں۔ اگر ایک نس یہاں کا بند ہو جائے تو سٹروک ہو جائے گا، اگر ہاضمہ کا معاملہ خراب ہو جائے ٹاکسک ہو جائے گا، اگر کورونا وائرس لگ جائے بریدنگ رک جائے گا، اگر سیلز خراب ہو جائے کینسر ہو جائے گا۔ محتاج ہیں ہم سب۔ تو جو لا محتاج ہو جانا چاہتا ہے، جو زندہ رہنا چاہتا ہے، وہ زندے والی ذات سے کنیکٹ ہو جائے جو اللہ کی ذات مقدسہ ہے۔ اب آپ آگے آ جائیں۔ ہماری جو تحریک ہے، ہمارا جو مشن ہے، وہ غوث الثقلین کے طریق پہ انشاءاللہ تعالی، جو امت کے اندر علم ڈالنے والا ہے۔ اور علم صرف ناظرہ پڑھانا نہیں ہے، الف با تا سا نہیں ہے۔ علم تو وہی سٹرکچر ہے جو عثمانی ترقی کا سٹرکچر تھا، کہ آپ ایک اسکول میں جائیں جس میں آپ کو الجبرا پڑھایا جائے، جیومیٹری پڑھایا جائے، آرکیٹیکچر سکھایا جائے، اسلامیات سکھایا جائے، عقیدہ سکھایا جائے۔ آپ جب گریجویٹ کریں تو آپ سارے سبجیکٹس میں ایک بیسک نالج لے کے گریجویٹ کریں، پھر آپ جا کے اسپیشلائز کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہی مشن ہے منہاج التحریک منہاج القرآن کا، اور سون انشاءاللہ تعالی کلکتہ میں اللہ نے چاہا
تو یہی مشن لے کے آگے آئیں گے تاکہ مسلمان کو جوڑا جا سکے اور توڑنے کا بزنس توڑا جا سکے، اور امت کے اندر ایسی شعور دی جا سکے کہ ہم ایسے امام الانبیاء کے امتی ہیں کہ جو زندہ ہیں، جن کا دین زندہ ہے، جن کا دین حق ہے، ہم حق ہیں، ہمارے اندر میں سے وہ حق والا ہے، ہمیں نور بنا کے بھیجا گیا ہے، ہم امت، ساری امت کے لیے روشنی ہے، حدیث پاک ہے، ہم ساری امت کے لیے روشنی ہے۔ جب ظلم ہوتا رہتا ہے تو کون پہلے نکلتا ہے باہر؟ مسلمان نکلتا ہے۔ ظالم کا ہاتھ کون مروڑتا ہے؟ مسلمان مروڑتا ہے۔ ہم اندر بیٹھ کے اپنے کو پروٹیکٹ نہیں کرتے کہ ہاں میرا بچ جائے، میری بیوی بچے بچ جائیں، نہیں، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ قیامت کے دن پکڑ ہوگی۔ امام بیہقی نے فرمایا حدیث پاک میں کہ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو بلایا کہ جاؤ فلانے گاؤں کو، سارے لوگوں کو فلانے گاؤں میں مار دو۔ فرشتے نے کہا کہ باری تعالیٰ، اس میں تو ایک متقی بندہ رہتا ہے جو تیری عبادت بہت کرتا ہے۔ اللہ نے پوچھا اچھا وہ متقی رہتا ہے تو مارنا اسی سے چالو کرنا، کیونکہ جب معاشرے میں گند تھی اور ظلمات تھی اور ظلم تھا، وہ اللہ اندر بیٹھ کے خود اپنے آپ کو بچا رہا تھا، وہ باہر نہیں آیا روکنے کے لیے، وہ ظلم کو ہاتھ سے نہیں روکا۔ حدیث پاک ہے کہ اگر غلط دیکھو تو سب سے پہلے ہاتھ سے روکو، اگر وہ نہیں کر پاؤ تو منہ سے روکو۔ اور کمتر درجہ the lowest level of ایمان is that you feel bad in your heart، وہ lowest level ہے۔ آج ہم lowest level اگر لے کر بیٹھے ہیں تو ریممبر پکڑ ہوگی تو سب کی ہوگی۔ اسی لیے ہمیں ضروری ہے کہ پڑھ پھر سبق، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا کام، پھر تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ ہمیں ضروری ہے کہ وہ سبق کو ریپیٹ کرتے رہیں، واپس لائیں، واپس ریپیٹ کریں، واپس ریپیٹ کریں، حتیٰ کہ ہمارے بچوں کے دماغ میں، ہمارے دل میں، ہمارے ایمان میں وہ ساری چیزیں واپس ممزن ہو جائے، اور اللہ کی بارگاہ سے، آقا علیہ السلام کے وسیلے سے اور غوث پاک کے کرم سے وہ نہریں واپس جاری ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو یہاں پہ عرض فرمائے اس سب پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مشن کو آباد کرے، یہاں پہ جتنے منتظمین ہیں، لوگ حاضر ہیں، سب پہ خیر ہو، غوث پاک المدد ہو، غوث پاک کا کرم ہو۔ اور ریممبر کہ 4 مرغی یا 5 مرغی کرنا مت روکیے گا، یہ وسیلے کا سارا گیم ہے، وسیلے کے وجہ سے آپ زندہ ہیں، ہے نا۔ 5 مرغی بالکل کریں، آپ کا عقیدہ یہ، آپ تو قربانی کر رہی ہیں، آپ بریانی بنا رہے ہیں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، ملا مولوی کے ٹینشن مت آیا کریں، یہ وسیلہ ہے اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اگر کوئی آپ کو زیادہ شریعت کرے تو انس بن مالک کا شریعت بیان کر دیجئے گا اور صحابہ کرام کا شریعت بیان کر دیجئے گا کہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ زلف مبارک لے کے گھومتے رہنا، اور جب اے خالد بن ولید اگر زلف مبارک کہیں چھوٹ جائے تو وہ بیٹل سے واپس آ جانا کہ آج تو زلف مبارک چھوٹ گیا ہے۔ اے انس بن مالک، یہ تو کیا دین سکھا رہا ہے کہ جب میں مروں تو یہ آقا علیہ السلام کا عصا مجھے رکھ کر مجھے دفن کرنا؟ کہاں پہ لکھا ہوا ہے اے ملا، اے مولوی؟ ہاں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آقا علیہ السلام کی نسبت سے ہی ہمیں زندگی ہے، ورنہ ہم سارے مردہ ہیں، ہم بظاہر زندہ ہیں مگر سارے مردہ ہیں۔ اور صحابہ کرام کی ذات مقدسہ امت محمدی کے لیے سب سے بیسٹ ایگزامپل ہے how to live, not me and you. You have to go back to them and see there. صحیح بخاری اٹھانے، پورا ایک سبق ہے، پورا ایک اس میں ایک چیپٹر ہے۔ لب و دہن لے کے لگاتے تھے، کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ کون لگاتا ہے لب و دہن بھیا؟ سوچ لیں ذرا، لب و دہن لے کے آقا علیہ السلام کا گھومتے تھے پیچھے اور وہ بدن مبارک میں لگاتے تھے۔ آقا علیہ السلام فجر کے بعد وہ مٹکا لے کے عورتیں کھڑی رہتی تھی، حضور فرماتے تھے یہ کیا ہے؟ بولے حضور دست مبارک رکھ دیں اور بچوں کو پلائیں گے، بیمار ہوتے ہیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ شریعت محمدی ہے، یہی صحیح عقیدہ ہے، صحابہ کا صحیح عقیدہ یہی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں آقا علیہ السلام سے محبت عطا فرمائے اور صحابہ کرام کے طریق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے سید المسلم۔